السلام علیکم. السلام علیکم. جی حافظ جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی میں سلیم بات کر رہا ہوں. جو آپ سے دوپہر بات ہوئی تھی نا، آپ نے بولا 12 بجے کے بعد بات کرنا. میں یہ پوچھ رہا تھا، جو آپ سے میں نے سوال کیا تھا وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو جاہل کی جو بات کو مانتا ہے تو وہ تو خود یعنی مطلب گمراہ ہو جائے گا نا، کسی جاہل کی بات کو ماننا. جی جی، جیسے رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہیں وہ جاہل ہیں، آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، اور لوگ ان کی جو فتاوے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، تو گمراہی کی طرف ہے نہیں ہے وہ لوگ. میں نے بس یہی پوچھنا تھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، بس ہو گئی بات میری. اب میں کتنا لمبا سوال کروں؟ یہ سوال تھا میرا. سوال یہ ہے کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب کی جو فتاووں پہ عمل کرے یا ان کی باتوں پہ عمل کرے یا ان کی باتوں کے بارے میں جانے کچھ بھی کرے، وہ گمراہ ہے نہیں ہے؟ جی بولیں آپ. جی بولیں آپ، بولیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سن رہا ہوں سر، سن رہا ہوں میں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو جواب تو دیں. ارے میں یہ پوچھ رہا ہوں بھائی کہ آپ بات سمجھے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی گمراہ کی کوئی گمراہ آدمی، کوئی جاہل آدمی کوئی فتوے دے تو اس پہ عمل کرنے والا گمراہ ہوا نہیں ہوا؟ اب یہ تو پہلے دیکھیں گے کہ کیا فتویٰ دے رہا ہے وہ. رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو فتاوے ہیں، فتاوی رشیدی ہے جو کتاب ہے، اور اس پہ لوگ مطلب اس پہ لوگ عمل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ جو گمراہ ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ارے تو وہی بول رہا ہوں نا، جیسے کیا جائے کی بات ہے، پہلے جیسے مطلب معلوم پہلے کریے نا. آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک آدمی تھوڑا قرآن شریف پڑھ لے اور عربی سمجھ لے اور عالم نہ ہو تو اس کے فتووں پہ عمل کیا جائے گا، اس کی بات کو مانا جائے گا. آپ نے بولا نہیں، کیونکہ بات صرف جو ہے عالم ہو، مستند ہو، اس کی بات پہ ہی فتوے لیے جائیں گے، اس کی بات پہ عمل کیا جائے گا. یہی اصول ہے نا. اب ایسے کوئی بھی جاہل آدمی کوئی بغیر عالم نہیں ہو اور وہ جا کے فتوے دے تو اس کے فتوے لیے جائیں گے کیا؟ آپ نے خود بنا کرا نہیں لیے جائیں گے. مستند کے فتوے لیے جائیں گے جو مستند ہوگا. جب آپ کو پتا ہے تو پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ تو مفتی ہے نا، آپ تو عالم ہیں بھائی. میں آپ سے عالم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں نہیں ہیں، آپ ان کے بارے میں بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ آپ دیکھنا پڑے گا نا کیا گمراہی کی بات ہے. ارے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دینے میں اتنا بچ کیوں رہے ہیں؟ بتانے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ آپ بات کو کھل کر کے کرنے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ آپ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ عالم ہیں، آپ عالم ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تو آپ بتانے نہیں جا رہے. تو آپ اپنے طریقے کسی عالم سے پوچھ لیجیے. نہیں، میں اپنے طریقے سے کیا مطلب ہوا؟ آپ کی نیت سے مجھے پتا نہیں ہے تو میں کیسے بتا رہی؟ کیا پتا کرنا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے پتا کریں نا، کیا پتا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں، تو کیسے بتاؤ گا آپ؟ ارے سر میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں، احمد رشید گنگوئی صاحب جاہل تھے، مقلد تھے، اور مقلد جاہل ہوتا ہے، اور ایک مقلد جاہل جو ہے وہ فتاوے لکھ رہا ہے اور اس پہ لوگ اس کے پیروکار ہیں. جاہلوں کے پیروکار لوگ گمراہ ہوئے نہیں ہوئے؟ وہ تو میں صحیح بول رہا ہوں نا کہ جیسے دیکھنا پڑے گا نا کیا گمراہی کی بات ہے، گمراہ ہے کہ صحیح ہے، کیا دیکھنا پڑے گا. آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ یہ بتائیے، آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ عالم ہیں نہیں ہے کیا؟ آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کیوں مطلب جواب دینا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں.
آپ حق بات نہیں کریں گے، آپ عالم ہو کے علم چھپائیں گے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ ایک کام کریے، سامنے آ جائیے، سامنے بیٹھ کے. ارے حضرت آپ سامنے آ جائیے، پیچھے آ جائیے، یہ کیا بات ہوئی؟ اب جب ذریعے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنا دیے انسان کو بات کرنے کے لیے، تو وہ ذریعے کا استعمال نہیں کریں گے آپ؟ وہی تو بول رہا ہوگا کہ آپ سامنے آ جائیے. ارے تو حضرت یہ ذریعہ ہے نا، اتنا آسان ذریعہ، نہ آپ کو ٹینشن، نہ مجھے ٹینشن، نہ آپ کو پریشانی، نہ مجھے پریشانی. اللہ کا کرم دیکھو کتنا بڑا ہمارا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنا آسان طریقے دے دیے، اور آپ ابھی بھی اس مطلب پرانی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے آپ میں کیا بول رہا ہوں، آپ اپنے طریقے کسی عالم سے. ارے صاحب آپ عالم طریقے سے کیا مطلب ہے میں تو آپ عالم تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اس سے کیا آپ مطلب بتانا کیوں نہیں چاہ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب مقلد جاہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جاہل کی تقلید نہیں ہوتی ہے، نہ جاہل کی بات کو مانا جاتا ہے، کیونکہ جاہل کو مطلب اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا. احمد رشید گنگوئی صاحب جاہل تھے، مقلد تھے، اور وہ فتاوے لکھ کے جا رہا ہے، ان کے لوگ پیروکار ہیں. میں ان جو پیروکار لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں بیچارے، ان کی پیروکاری کر کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کے فتاوے پڑھ کر، ان کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں آپ تو عالم ہیں نا، آپ کا فرض ہے کہ آپ حق بتائیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچائیں. آپ تو وہی میں بول رہا ہوں کہ آپ سامنے آئیے. ارے حضرت میں سامنے آ جاؤں گا تو آپ ابھی بتانے میں آپ اتنا مطلب ٹینشن میں کیوں ہیں؟ سچ بولنا میں آپ کو کوئی مطلب پریشانی آ رہی ہے؟ آپ نے مجھ سے بولا رات کو 12 بجے بات کرنا، میں نے آپ سے بات کر لی. اب آپ رات کو 12 بجے بات کر رہے ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں سامنے آ جائیے، تو یہ بات تو آپ دوپہر بھی کہہ سکتے تھے مجھ سے. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں آپ کو جان نہیں رہا ہوں. ارے حضرت میں یہ کہوں کہ میں کون بول رہا ہوں، بول تو انسانی رہوں نا میں. آپ سوال کا جواب اگر آپ میرا پتہ کر لیں گے کون بول رہا ہوں تو جواب بدل جائے گا آپ کا. بھائی میری پہچان سے آپ کا جواب بدل جائے گا کیا؟ جواب میں فرق آ جائے گا تو بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت آپ مجھے بتانا کیوں نہیں چاہ رہا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا وجہ ہے نہ بتانے کی؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ ہے کون صاحب؟ ارے حضرت میں نے آپ سے کیا پوچھا؟ اگر میں نے آپ کو دوپہر بتایا تھا میں سلیم بات کر رہا ہوں، بریلی سے بات کر رہا ہوں، مجھے نمبر میرے ایک دوست نے دیا تھا، اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ اور زیادہ بتا بھی دوں تو آپ ہی کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو تھوڑی نہ جانتے ہو. میں نے آپ کو دوپہر بتایا تھا کہ میں سلیم بات کر رہا ہوں بریلی سے، اور مجھے آپ کا نمبر میرے دوست نے دیا تھا جو بمبئی کے اندر رہتا ہے. اور کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اب حضرت اگر میں یہ باتیں اگر مطلب اتنی لمبی تفصیل سے بتا دوں، بمبئی میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں کیا؟ لیکن آپ عالم ہیں، آپ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں. عالم کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن عالم ہر کسی کو نہیں جانتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے یہ ایڈریس لینے سے سوال کے جواب میں کیا مطلب آپ کو وہ پریشانی آ رہی ہے کہ ایڈریس میں بات گھما رہا ہے، ادھر چلے جاؤ، ادھر آ جاؤ، کس نے نمبر دیا، میں آپ کو پہچانا نہیں، یہ نہیں ہوا، یہ کیا بات ہے یہ حضرت؟ یہ تو غلط بات ہے نا، آپ بات کو بتانا نہیں چاہ رہا، آپ علم چھپا رہے ہو. ارے تو حضرت مجھے یہ بتائیے مقلد اچھا چھوڑے سب باتوں کو، آپ یہ بتائیے مقلد جاہل ہوتا نہیں ہوتا؟ مقلد جاہل ہوتا ہے یا نہیں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. چلیں چھوڑیں، کیونکہ آپ رشید احمد گنگوئی کا نام سن کے تھوڑا سا گھبرا گئے. آپ رشید احمد گنگوئی کا نام سن کے گھبرا گئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ان کے بارے میں کچھ بول دیا تو فتویٰ ان کے خلاف چلا جائے گا. خیر چھوڑیں، آپ ایک جنرل بات کر لیں. آپ یہ پوچھ رہا ہوں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے؟ مقلد جاہل ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے حضرت میں سوال بہت سیدھا سا سوال ہے، آپ بس بتانے میں تھوڑا سا ہچکچا رہا ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے یا نہیں؟ میں بہت بار پوچھ چکا ہوں یہ بات اور آپ سمجھ نہیں رہے ہیں.
لیکن آپ پتہ نہیں بتانا کیوں نہیں جا رہا، علم چھپا رہا ہے، آپ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ مقلد جاہل ہوتا ہے یا نہیں. میں اور کتنی دفعہ سوال کروں آپ سے، یہ بتائیے. ارے وہ میں یہ ارے سوال پوچھا ہے نا، مقلد جاہل ہوتا ہے، کیا چاہ رہے ہو؟ سوال کا جواب چاہ رہا ہوں. کیا چاہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے بتایا نا کہ سوال کا جواب چاہ رہا ہوں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے یا نہیں. یہ پوچھنا، یہ سوال ہے میرا، اور اس کا جواب دے دو آپ. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میری نظر میں اگر ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا نا. آپ کا جواب کیا ہے؟ میری نظر سے کہ آپ عالم ہو اور مجھ سے سوال کرو گے تو پھر تو سوال کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. جاہلوں سے سوال ہوتا ہوگا کیا؟ ارے آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ ارے حضرت میں آپ سے فون کس لیے کرا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو علم نہ ہو تو علم والوں سے بات پوچھ لو. اور یہ کہیں نہیں کہا کہ علم والے وہ بیٹھ کے اس سے سوال جواب کریں، اس سے کترائیں، اسے جواب دیں نہ دیں. یعنی ان کا تو کام ہے جواب دینے کا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علم والوں کو علم دیا ہے اس لیے دیا کہ تاکہ وہ ایک عامی کے سوال کا جواب دیں، نہ کہ اسے سوال کرنے بیٹھ جائیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کیا کیا ہے؟ ارے حضرت مجھے علم نہیں ہے نا، میں پوچھ رہا ہوں نا کہ ایک مقلد جاہل ہوتا نہیں ہوتا، یہ پوچھ رہا ہوں میں. آپ کی نظر میں کیا؟ آپ نے قریب 15 منٹ لے لیے اور لیکن جواب ابھی ایک بات کا بھی نہیں دے رہا. آپ پتہ نہیں کیا چھپانا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں آپ کو اتنا آپ کو حق بات بولنے میں اتنا اتنا ہچکچاہٹ کیوں ہے بھائی؟ آپ کو حق بات بولنے میں ہچکچاہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ اللہ اس کے رسول کے لیے دین کی بات کرتے ہیں، یا اپنے اکابروں کو بچانے کے لیے، یا کسی ملا مولوی کو بچانے کے لیے دین چلاتے ہیں آپ؟ ارے حضرت آپ اللہ اس کے رسول کی تبلیغ کریں گے نہیں کریں گے؟ جو اللہ اس حق کی بات کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کو ڈر اللہ سے ہے یا اپنے بزرگوں سے ڈر ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ارے حضرت اگر میری نظر میں ہوتا، اگر میرے نظر سے ہوتا اور میں فیصلے دے سکتا تو میں آپ سے نہیں پوچھتا، میں سیدھی کتاب لکھتا. آپ جو ہے نا، آپ وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے تو صحیح، آپ کی نظر میں کیا ہے وہ؟ میری نظر سے میں نے کیا بولا؟ اگر میرے سوچنے اور میرے کرنے سے فیصلے ہوتے تو میں کتاب لکھتا سیدھا اور فیصلے دیتا کہ بھئی یہ لوگ جو ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ یوں ہیں، یہ تو ہے. اگر مجھے علم ہوتا تو میں نے تو آپ سے پوچھا نا کہ مجھے علم نہیں ہے سنبھال کر، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کنفرم کر رہا ہوں. آپ تو صرف اتنا بتا دیں کہ مقلد جاہل ہوتا نہیں ہوتا، بات ختم ہو گئی. آپ اتنا بتانے میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ارے آپ وہی پوچھو نا، پہلے آپ کو بولیے آپ کی نظر میں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی آپ میری نظر سے پوچھو گے تو مان لو گے میری بات کو، مگر میں آپ کی بات کو مان لوں گا کیونکہ آپ عالم ہو. آپ اگر جھوٹ بولو گے تو اللہ کے یہاں پکڑ آپ کی ہوگی، میری نہیں ہوگی. اور میں اگر لا علمی میں کوئی بات کروں تو میری پکڑ پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ مجھ سے زبردستی کر رہے ہیں. مجھے سمجھ ہے نا آپ کی، آپ جو جاہل ہو مجھے سمجھ رہے نا. جی آپ کی نظر میں کیا ہے پہلے آپ بتائیے. میری نظر میں تو مقلد جاہل ہوتا ہے. میری نظر میں مقلد جاہل ہوتا ہے. جی کیونکہ تقلید وہ اسی لیے کرتا ہے، ہاں وہی بتا رہا ہوں آپ کو میں. تقلید وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. اگر وہ خود سمجھ سکتا تو دوسرے کی محتاجی کون لے گا بتائیے آپ؟ آپ ابھی موبائل سے آپ کر رہے ہیں، موبائل سے بات کر رہے ہیں. ہلو جی سن رہا ہوں سر، سن رہا ہوں میں. ہلو سن رہا ہوں. ابھی آپ
ہاں ابھی آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں تو اس کو کس حدیث سے آپ نے ثابت کیا کہ موبائل استعمال کرنا چاہے گا؟ کس حدیث سے ثابت کیا آپ نے؟ میں نے آپ سے کب کہا سر کہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے بولا کہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے جوڑنے کا انسانوں کو، یہ ترقی ہے دنیاوی، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیاوی ترقی ہے، دین نہیں ہے۔ اور آپ ادھر کی ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس پہ آ جائیے، مقلد جاہل ہوتا نہیں ہوتا؟ میں نے تو بولے جاہل ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم بتاؤ کیا نظر میں نے بتا دیا، اب آپ بتائیں آگے بات، موبائل کو چھوڑ دیں آپ۔ تو وہی میں بول رہا ہوں کہ جاہل کس مقصد، جیسے آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، آپ ہر چیز قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں، موبائل کون سی حدیث سے دی آپ نے یا قرآن کی کون سی؟ ارے مفتی صاحب، آپ تو بات کو، اب آپ نے پہلے مجھ سے کیا پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری نظر میں مقلد کیا ہوتا ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، اب آپ موبائل پر آ گئے، یہ ٹاپک نہیں ہے میرا ٹاپک مقلد کے اوپر ہے، میرا پوچھنا مقصد مقلد ہے، موبائلوں کی ڈیٹیل نہیں دینی۔ اور سنو بات کو، میں نے آپ سے پہلے ہی بولا کہ میں مفتی عالم نہیں ہوں، اگر ہوتا تو میں آپ سے بات نہیں کرتا، میں خود ہی فتوے لکھ دیتا اور خود ہی کتابیں لکھ دیتا میں۔ یہ تو اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ کیا اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ کہے گا جواب؟ یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہے کہاں سے لے گا؟ بھائی دنیاوی چیز کے لیے قرآن حدیث میں ممنوع نہیں ہے، دین کے اندر کوئی بھی نیا کام پرانا کام کرنا، یہ بات دین کی چل رہی ہے، دنیاوی بات نہیں چل رہی ہے۔ جس دن سے دنیا بنی ہے، جس دن سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، آج تک ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے، ترقی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اگر کسی نبی نے یہ کہا ہو ترقی روک دو، جیسے آدم علیہ السلام رہتے تھے ویسے ہی رہو، تو میں مان سکتا ہوں بات کو۔ کبھی کسی نبی نے ترقی کے اوپر یا کوئی کتاب آسمانی نہیں اتری جس کو ترقی پہ روکا گیا ہو کہ وہ مکان پکے کیوں بنا لیے، اینٹوں کیوں بنا لیے، پہلے تو مٹی کے بنتے تھے، پہلے تو لوگ غاروں میں رہتے تھے، مکان نہیں بناتے تھے، تو مکان میں کیوں آ گئے آپ؟ سڑکیں نہیں ہوتی تھی، سڑکیں کیوں بنا دی؟ تو یہ سوال کرنا بیکار کی بات ہے، آپ عالم آدمی اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ ترقی، دنیاوی ترقی کو کسی نے نہیں روکا۔ جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، اس کا جواب کہاں دلاؤ گے آپ؟ ارے تو بھائی اب مجھے یہ بتا دیجیے، آپ اپنے مقلد کے ٹاپک پہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مطلب وہ بتائیں گے مقلد جاہل ہوتا نہیں ہوتا، یہ بات آپ جو دوسری طرف موبائلوں پہ لے گئے، میں نے آپ کو بتایا دنیا کی طرف ترقی ہے اور دنیاوی چیز ہے، اس سے دین کا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جو بن رہی ہے ہمارے لیے آسانیت، اللہ تعالیٰ آسانیت فرما رہا ہے بس۔ اب آپ اتنا بتا دیں کہ آپ نے مجھ سے جب پوچھا کہ مقلد آپ کی نظر میں کیا ہے، میں نے بولا جاہل ہے، تو آپ کو اب اگلی بات کرنی چاہیے تھی نا، اب آپ موبائل پہ آ گئے۔ آپ عالم ہو کر اتنا ہچکچا رہے ہو، آپ کو ڈر اللہ اس کے رسول سے نہیں لگ رہا، مجھے اللہ کی قسم صحیح بتا رہا ہوں آپ کو میں، اگر آپ کو ڈر اللہ اس کے رسول سے ہوتا تو آپ اتنے ہچکچاتے نہیں، آپ پھٹنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو کسی سے کیا ڈر ہے؟ آپ کو کسی سے کیا ڈر ہے؟ پہلے مجھے بتائیے، آپ بتائیے کیا بتاؤں؟ بتاؤ کیا پوچھے جا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے آپ کو کیا بولا کہ میں عالم ہوں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ حضرت آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ مقلد کو جاہل مانتے ہیں یا نہیں؟ بولے۔ میرے ماننے نہیں سمجھنے سے آپ بتا دیے نا، آپ نہیں مانتے۔ ارے آپ بتانا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں؟ آپ اس لیے، یعنی میرا جو اندازہ ہے، میرا مطلب اندازہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سچ کو چھپا کر جھوٹ بدلنا چاہ رہے ہیں، آپ یہی چاہ رہے ہیں نا؟ آپ بولو ہاں، بات ختم ہو گئی۔ آپ کو اللہ اس کے رسول سے کوئی ڈر نہیں ہے، آپ کو ڈر یہ ہے کہیں آپ نے یہ بول دیا کہ مقلد جاہل ہوتا ہے تو یہ ساری جہالت آپ کی پوری جماعت میں چلی جائے گی، ہے نا؟ اور یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے کیونکہ جاہل ہی انسان دوسرے کا سہارا لے گا۔ یعنی اب آپ یہ سوچیں مجھے علم نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایسے ہی مقلد ہوتا ہے، اگر وہ اس میں علم ہوتا تو وہ تقلید نہیں کرتا، مقلد نہیں ہوتا۔ اسی لیے تقلید کے جو معنی ہیں وہ جاہل کے ہیں،
لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ بتانا نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے اگر ایک کو جاہل بولا تو پورے سرے سے لے کے آخر تک سارے جاہل ہی نکلیں گے، اور عوام کو جو دھوکہ دے رکھا ہے، گمراہ بنا رکھا ہے۔ فون کاٹ کے مفتی صاحب بھاگ چکے ہیں، دوبارہ پھر لگا رہا ہوں بھائی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔